السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، دین اسلام پانچ ستونوں پر، پانچ بنیادوں پر قائم ہے۔ کوئی بھی عمارت ستون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ عمارت کے قائم رہنے کے لیے، مضبوط رہنے کے لیے ستون کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے دین اسلام کی بھی بنیاد پانچ ستونوں پر قائم ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزہ رکھنا، اسلام کے یہ پانچ ستون اور بنیادیں ہیں۔ عمارت کے اندر سے اگر ایک آدھ ستون کو نکال دیا جائے تو اس جانب کی عمارت کمزور ہو جاتی ہے، گرنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اسلام کے ان پانچ ستونوں میں سے اگر کسی ایک ستون کو زندگی سے نکال دیا جائے تو دین کی جو عمارت ہے وہ گرنے لگتی ہے۔ ان پانچ فرائض کے اندر، ان پانچ ستونوں میں ایک فرض تو وہ ہے جو مسلمان کی زندگی کے ہر سانس اس کے اوپر فرض ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آدمی اس فرض سے غافل نہیں ہو سکتا، اس فرض سے کوتاہی نہیں برت سکتا۔ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ اس بات کا یقین اور اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آدمی اس اقرار سے غفلت کرے گا اور یہ اقرار اپنی زبان سے نکالے گا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، فوراً آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اسی لیے پہلا فریضہ لا الہ الا اللہ کا اقرار آدمی کی زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اس کے اوپر فرض ہے۔
کسی ایک لمحے میں بھی آدمی اس فریضے سے غافل نہیں ہو سکتا۔ دوسرا فریضہ وہ ہے جو کلمے کے اقرار کرنے کے بعد سب سے زیادہ مہتم بشان، نماز۔ آدمی کسی حالت کے اندر ہو، کسی کیفیت کے اندر ہو، کسی بھی علاقے کے اندر ہو، کسی بھی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگت کا آدمی ہو، تمام مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پڑھے، اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں تو لیٹ کر کے اشارے سے پڑھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن نماز کسی مسلمان سے معاف نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا چاہے غریب ہو، کوئی بھی آدمی ہو، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ تیسرا ستون اور تیسری بنیاد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ صرف امت مسلمہ کے مالدار لوگوں پر، جو صاحب نصاب ہے، ان لوگوں کے اوپر فرض ہے، باقی غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور فقراء کے اوپر زکوٰۃ کا فریضہ نہیں۔ چوتھے نمبر پر والحج، حج کی ادائیگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے صرف مالداروں کے اوپر فرض کیا ہے، فقیروں اور غریبوں کے اوپر حج نہیں ہے۔ اب ان دونوں عبادات کے اندر بھی دیکھیے، زکوٰۃ یہ صرف سال میں ایک مرتبہ لیکن ہر سال ادا کرنی ہے۔ حج کا فریضہ صرف زندگی کے اندر ایک مرتبہ، صرف مالداروں کے اوپر۔ اور پانچویں جو بنیاد ہے روزہ، یہ آدمی چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، کسی بھی علاقے اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی رنگت کا ہو، کوئی بھی آدمی ہو، آدمی کے اوپر سال میں ایک مرتبہ رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھنا آدمی کے لیے فرض ہے۔ تو یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کے اوپر فرض کی۔ اب اگر ان 5 فرائض میں سے کوئی ایک بھی آدمی کی زندگی سے فرض چھوٹ جاتا ہے تو اس کا دین اس جانب کو ڈھلنے لگتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز جو امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے وہ روزے۔ روزے کو صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے معنی ہے رکنا، یعنی کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے سے رکنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جس مرتبہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے اور مسلمان اسلام کے سارے احکامات پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو گئے، اس کے بعد سن 2 ہجری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا۔ اس سے پہلے 10 محرم کا روزہ اس امت کے اوپر فرض تھا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، اس کے بعد سے اس روزے کی فرضیت کو ختم کر دیا گیا اور اب وہ روزہ نفل ہو گیا۔ اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، مستقل اپنی پوری حیات آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیات نازل فرمائی رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے کو بتلانے کے لیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر چونکہ روزوں کو فرض کر دیا ہے، اگر کوئی آدمی جانتے ہوئے روزے رکھنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، پھر بھی رمضان المبارک کے روزوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی گناہگار ہو جائے گا۔ اور اگر کسی آدمی
کسی آدمی کو یہ معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہے، لیکن وہ اس کا انکار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، فرضیت کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ فرق اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ فرض کا اعتقاد اور یقین رکھتے ہوئے جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی روزے کو چھوڑتا ہے تو گناہگار ہوگا، لیکن اگر روزے کی فرضیت ہی کا انکار کر دے تو اس کی وجہ سے آدمی اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اور مسلمان باقی نہیں رہتا۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر روزوں کی فرضیت سے متعلق نازل فرمائی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے اور تم متقی ہو جاؤ۔ کسی بھی دشوار کام کے اندر آدمی جب اکیلا ہو، تنہا ہو، اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو، اس کام کو آدمی مشکل سمجھتا ہے، اس کام کا انجام دینا آدمی کے لیے بھاری معلوم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر اسی کام کے اندر کوئی دوسرا بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو پھر وہ کام آدمی کے لیے بڑی آسانی کے ساتھ انجام دینا آسان ہو جاتا ہے اور سہولت کے ساتھ آدمی اس کام کو کر گزرتا ہے۔ روزہ دن بھر بھوکا رہنا، دن بھر پانی سے دور رہنا، اپنی نفسانی خواہش سے دور رہنا انسان کی طبیعت پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مشکل کام کو آسان بتلانے کے لیے امت کے سامنے بتایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اے امت مسلمہ، دیکھو اس روزے والے فرض کے اندر، اس روزے والی عبادت کے اندر تم اکیلے نہیں ہیں، اس سے پہلے اس عبادت کو دوسروں نے بھی کیا ہے، تم سے پہلے والی قوموں نے روزہ رکھ کر کے بتایا ہے، چنانچہ جس طریقے سے ان لوگوں نے روزہ رکھ کے بتایا تمہارے لیے بھی روزہ رکھنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کی سہولت کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آگے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بات فرمائی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے روزے اور ان کے روزے ایک جیسے ہیں، ہر چیز کے اندر مشابہت ہے، ایسی بات نہیں، بلکہ ہمارے روزوں کے اندر اور پچھلی امتوں کے جو روزے تھے اس کے اندر بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام سے پہلے جو مذاہب گزرے اس کے اندر روزے کا یہ طریقہ تھا کہ جب ایک مرتبہ آدمی رات میں کھانا کھا لے، کھا کر کے سو جائے، جیسے ہی اس کی نیند شروع ہو جائے گی وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا، اور پھر دوسرے دن سورج کے غروب ہونے پر اس کا روزہ ختم ہوا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے 20-22 گھنٹے کا روزہ پچھلی امتوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ رخصت کے نازل ہونے سے پہلے اسلام کے ابتدائی دور میں یہی حکم مسلمان بھی اپنایا کرتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھکے ہوئے اپنی بکریوں کو چرا کر کے گھر واپس آئے، شام کا وقت تھا، بھوک اور پیاس سے بےتاب اور بے قرار ہو رہے تھے۔ اپنی بیوی سے، گھر والی سے پوچھا کہ گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی تو کوئی چیز تیار نہیں ہے، میں جلدی سے آپ کے لیے کوئی چیز تیار کر دیتی ہوں۔ بڑی تیزی کے ساتھ گئیں اور جا کر کے کچھ پکایا، تیزی کے ساتھ لے کر آتی ہیں تو دیکھا کہ شوہر تو سو چکے ہیں۔ اب جب آدمی سو جاتا ہے تو روزہ شروع ہو گیا، وہ صحابی کا روزہ شروع ہو گیا، نہ افطار کیا، کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بس بغیر کسی چیز کے کھائے کہ روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرا دن بھی اسی حالت کے اندر گزار رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، عرب کی سخت دھوپ کی وجہ سے غشی طاری ہونے لگی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کی گھر والی آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے نبی، روزے کی وجہ سے میرے شوہر کا برا حال ہو رہا ہے۔ اسی حالت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات نازل فرما دی کہ تم لوگوں کو تمہاری کمزوری کی وجہ سے تمہارے حال پر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رخصت پیدا کر رہے ہیں۔
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کھاؤ، رات کے اندر پیو، اپنی نفسانی خواہشات کرو، بیویوں کے پاس جاؤ جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر رحم کر دیا، پچھلی امتوں کو جو حکم تھا اس کے اندر تخفیف کر دی۔ آدمی سو کر کے سحری میں بھی کھا سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، اس مجلس کے اندر ایک صحابی موجود تھے۔ خیط ابیض اور خیط اسود کا مطلب یہ ہے سفید دھاگا اور کالا دھاگا۔ وہ صحابی یہ سمجھے کہ شاید سفید دھاگا اور سفید کالے دھاگے کو رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ فرق معلوم ہو جائے جب تک کھا سکتے ہیں۔ گھر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق ایک سفید تاگا لے لیا، ایک کالا تاگا لے لیا، اپنے بستر پر رکھ لیا، سو گئے۔ صبح ہوتی چلی گئی اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے کیسے علیحدہ ہوتا ہے، کیسے الگ ہو کر کے نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دوسرے دن حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے جو مطلب سمجھا تھا کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ کس وقت الگ ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ رات کی جو تاریکی ہے، رات کا جو اندھیرا ہے، وہ دن کی روشنی سے، دن کی سفیدی سے الگ ہو جائے اور صاف معلوم ہونے لگے کہ دن اب نکلنے والا ہے، اس وقت میں آدمی کو کھانے سے رک جانا چاہیے۔ تو یہ رخصت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر فرمائی، اور پچھلی امتوں کے اندر جو حکم تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کے مختلف عادات رہے ہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 3 روزے ہر مہینے کے اندر رکھنے کا حضرت آدم علیہ السلام کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام وہ صوم داؤدی رکھتے تھے، یعنی ایک دن روزہ رکھ لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر رکھ لیا، چوتھے دن چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے پورے مہینے کے اندر 15 دن روزے ہو جایا کرتے تھے اور 15 دن افطار ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام مسلسل روزہ رکھنے کا معمول تھا، پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ ایک دن روزہ رکھ لیا، 2 دن چھوڑ دیا، پھر ایک دن رکھ لیا اور پھر 2 دن چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے روزے رکھتے تھے تو پورے مہینے کے اندر 10 دن روزے ہو جایا کرتے تھے اور 20 دن افطار ہو جایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انبیاء علیہم السلام ہے جن کا روزے رکھنے کا اپنا اپنا مختلف معمول تھا، جو اپنی زندگیوں کے اندر انہوں نے رکھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ من النار، جہنم سے ڈھال ہے، آنکھ سے ڈھال ہے۔ جس طریقے سے آدمی ڈھال کے ذریعے سے سامنے والے دشمن کے وار کو روکتا ہے، ڈھال آدمی کو دشمن کے وار سے بچاتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے، ایسے ہی روزہ آدمی کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کے وہاں کی آگ سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ آدمی اس ڈھال کی حفاظت نہ کرے۔ آدمی اس ڈھال کی حفاظت کرے گا، اپنے روزے کی حفاظت کرے گا تو روزہ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن جب آدمی اپنے روزے کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، اپنی ڈھال کی حفاظت کرنا چھوڑ دے، تو پھر وہ ڈھال بھی، وہ روزہ بھی اس کی حفاظت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے روزے کی حفاظت کرو، روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے جب تک کہ تم اس کو پھاڑ نہ ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، روزے کو کون سی چیز پھاڑ دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا بغیبت او بکذبت، غیبت کے ذریعے سے یا پھر جھوٹ کے ذریعے سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ آدمی نے روزہ تو رکھ لیا لیکن تھوڑی سی غیبت کر لی، تھوڑی سی برائی کر لی، دوسروں کو ہنسانے کے لیے ہنسی مذاق میں جھوٹ بول دیا اور کسی کو تکلیف پہنچا دی، اپنی زبان کا غلط استعمال کیا، آنکھوں کا غلط استعمال کیا، کانوں کا غلط استعمال کر لیا۔ اس طریقے سے جتنے بھی گناہ ہیں، آدمی جب گناہوں کو کرنے لگتا ہے تو پھر وہ روزہ اس کی آنکھ سے حفاظت نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ روزہ صرف
بھوکے رہنے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ تو حقیقی روزہ وہ ہوتا ہے بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ آدمی جھوٹ سے بھی بچے، غیبت سے بچے، برائیوں سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی خلاف ورزی سے بچے۔ حقیقی روزہ یہ ہے، یہی وہ روزہ ہے جو آدمی کی زندگی کے اندر روزے کے مقصد کو پیدا کر سکتا ہے۔ روزے کا جو اصل مقصد ہے تقویٰ، اسی روزے کے ذریعے سے آدمی کی زندگی کے اندر وہ میسر ہوئے گا، وہ چیز آدمی کی زندگی کے اندر ایسے ہی روزے سے حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اگر روزہ رکھ لے اور پھر غیبت بھی کرتا رہے، برائی کرتا رہے اور نافرمانیاں چلتی رہے تو پھر اس روزے کا ثواب بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ غیبت کرنے کی وجہ سے جو ثواب تھا اور برائی کرنے کی وجہ سے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے روزے کا جو ثواب تھا وہ سارا ختم ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کوئی چیز میسر نہیں ہوتی۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو صرف جاگنے اور ہوشیار رہنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی۔ رات کے اندر عبادت کرنے کے لیے بیدار تھا، جاگ رہا تھا، لیکن تھوڑی سی غیبت بھی کر لی، ٹائم پاس کرنے کے واسطے تھوڑا سا جھوٹ بول لیا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کی عیب جوئی کر دی، اس کی وجہ سے رات بھر کا جو ثواب ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے۔ صرف جاگنے کے علاوہ اس کے ہاتھ کوئی چیز نہیں لگتی۔ اسی لیے آدمی کو دو کام کرنے ہیں، ایک تو روزہ بھی رکھنا ہے، دوسرا اپنے روزے کی حفاظت بھی کرنی ہے، تبھی جا کر کے یہ روزہ آدمی کے کارآمد اور کام آ سکتا ہے۔ جس طریقے سے غیبت کرنے سے آدمی کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، آخرت کا نقصان ہوتا ہے، ایسے ہی دنیاوی اعتبار سے بھی اس کے روزے پر، اس کی حیات پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر دو عورتیں تھیں، انہوں نے حلال روزی کے ذریعے سے، حلال کھانے کے ذریعے سے انہوں نے سحری کی، روزہ رکھا، لیکن جب دن نکل آیا دونوں بیٹھ کر کے کسی کی غیبت کرنے لگی، یہ برا حال ان کا ہونا شروع ہو گیا، طبیعت ان کی بگڑنے لگی، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی فلاں قبیلے کی دو عورتیں ہیں، ان لوگوں نے روزہ رکھا لیکن اب بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے کہ مرنے کے قریب ہو گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے صحابہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی دو عورتیں ہیں، ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ابھی مر جائیں گی، ابھی مر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا، ان سے کہا کہ ان کو بلا لاؤ۔ جب وہ دونوں عورتیں آ گئی، ایک بڑا برتن یا پیالہ آپ نے منگوایا، ان عورتوں میں سے ایک سے آپ نے کہا کہ اس کے اندر قے کرو۔ چنانچہ اس عورت نے جب قے کیا، اس کے اندر سے خون، پیپ اور تازہ گوشت کے ٹکڑے اس کے اندر سے نکلے، اتنی زیادہ قے اس نے کی کہ وہ پیالہ آدھا بھر گیا۔ اس کے بعد دوسری عورت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اس کے اندر قے کرو۔ اب وہ بھی قے کرنے لگی، اس کے اندر سے بھی خون، پیپ اور گوشت کے تازہ ٹکڑے نکلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جب اس نے قے کر دیا تو اب وہ پیالہ پورا قے سے بھر گیا تھا۔ ان عورتوں نے کہا کہ ہم نے آج صبح ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے حلال روزی کے ذریعے سے سحری تو کی، روزہ تو رکھا، لیکن اب تم نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی غیبت کی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے گویا کہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کو فرما دیا گیا صاف صاف طور پر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ہرگز نہیں، کوئی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے آدمی روزہ بھی رکھے اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزے کی حفاظت کرے، برائیوں سے دور رہے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اپنی زندگی کے اندر سنتوں کے زندہ کرنے کی کوشش کرے، دین پر چلنے کی کوشش کرتا رہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے داروں کے لیے ایک انعام کا اعلان یہ بھی ہے کہ جو آدمی
اپنے روزے کو خرافات سے، لایانی چیزوں سے بچائے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے جنت کے اندر سرخ یاقوت اور سبز زبرجد کے پتھر سے محل تیار کراتے ہیں۔ ایسے انعامات جس کو نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنے ہیں، نہ کسی دل کے اوپر اس کا خیال گزرا، ایسی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر مؤمنین کے لیے اور روزے داروں کے لیے تیار فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو دو خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی تو اس وقت جب آدمی عین افطار کے لیے دستر پر بیٹھ جائے، بڑی پیاس لگی ہوئی ہے، بڑی شدت کی پیاس اور بھوک لگی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے منہ سوکھ گیا، گلا سوکھ گیا، ہونٹ کے اوپر پپڑیاں آ گئی ہیں اور پھر بالکل بے تاب ہو رہا ہے۔ جیسے ہی وقت ہوا اپنے منہ کے اندر لے کر کے لقمہ رکھ دیا۔ جو خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دیتے ہیں روزے دار ہی وہ اس کو جانتے ہیں، وہ خوشی ہو جائے گی۔ اور دوسری وہ خوشی جو آدمی کو جنت میں جانے پر ملے گی، وہاں پر ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اور پھر روزے داروں کو عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد میں جب ساری نعمتوں سے نواز دیا جائے گا، آخر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ اب جنت کی جتنی ساری نعمتیں ہیں اللہ کے دیدار کے سامنے وہ ساری چیزیں ہیچ معلوم ہونے لگیں گی۔ اس وقت میں روزے دار کو خوشی ہوگی۔ تو یہ دو خوشیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو دیتے ہیں، ایک تو افطار کے وقت اور دوسرے اپنے دیدار کے وقت جنت کے اندر اللہ تعالیٰ روزے دار کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو آدمی روزہ رکھتا ہے، جو آدمی اللہ کے حکم پر بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے اور غلط کاموں کی طرف نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت میں اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سارا بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا سب اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فریاد کو، اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے اعزاز کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ بنایا ہے جس کے اندر سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اس دروازے کا نام باب الریان ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، جنت کے تو بہت سارے دروازے ہیں، سارے دروازوں میں داخل ہوں گے تو منزل جنت ہی ہے، جنت کے اندر ہی جانا ہے، کسی بھی دروازے سے داخل ہو جائے، لیکن یہ خاص روزے داروں کے لیے ہے۔ روزے داروں کے علاوہ باب الریان سے کوئی دوسرا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا۔ اس کی مثال ایک ٹرین کی طرح ہے۔ مثلا آپ یہاں سے دلی سفر کر رہے ہیں، اب اس ٹرین کے اندر سلیپر بھی ہوتا ہے، اے سی بھی ہوتی ہے، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور پھر جنرل بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کی بوگیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن ساری کی ساری ٹرین جاتی دلی کو ہی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی سلیپر کا ٹکٹ لے کر کے فرسٹ اے سی کے اندر چڑھنا چاہے، اس کو دروازے پر روک دیا جائے گا، نہیں چڑھنے دیا جائے گا، اس کی مقام پر، اس کی سیٹ پر اس کو بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو آدمی روزے دار ہوگا صرف اسی کو اس باب الریان سے داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ دوسرے آئیں گے تو ان کو دوسرے دروازے سے بھیجایا جائے گا، باب الریان سے ان کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ باقی جائیں گے سارے جنت ہی کے اندر، جیسے چاہے سلیپر میں بیٹھ جائے، چاہے اے سی میں بیٹھ جائے، جنرل میں بیٹھ جائے، جاتے سارے دلی ہی ہیں، لیکن مختلف ڈبوں کے اندر، ایسے ہی مختلف ابواب سے، مختلف دروازوں سے داخل ہو کر کے جنت کے اندر پہنچیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز روزے داروں کے لیے فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر 4 اہم کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ ایک تو کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی خوب کثرت کرنا ہے۔ دوسرا استغفار کثرت کے ساتھ کرنا ہے، جو گناہ ہو گئے اس کی معافی کے لیے استغفر اللہ، اس کی خوب کثرت کریں۔ اور پھر 2 چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہم کو کوئی چارہ کار نہیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جنت کی طلب کرتا رہے اور دوسرا جہنم سے آدمی پناہ مانگتا رہے۔ ان چاروں چیزوں کو سہولت کے لیے، آسانی کے لیے علماء نے ایک جگہ جمع کر دیا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اس طریقے سے کلمہ طیبہ بھی ہو جائے گا اور آپ کا استغفار بھی ہو جائے گا، جنت کی طلب بھی ہو جائے گی اور جہنم سے پناہ بھی ہو جائے گی۔ اسی لیے رمضان المبارک کے اندر ہم کو 2 کام کرنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ روزہ رکھ لیں،
دوسرا اپنے روزے کی حفاظت کرے، تسبیحات کی کثرت کرے، قرآن کریم عام دنوں کے اندر آپ جتنا معمول آپ کا پڑھنے کا تھا اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کی مختلف ترتیبیں ہیں، اگر آپ اس حساب سے پڑھتے جائیں گے تو بعض کا ہفتے میں 1 قرآن ہو جائے گا، 2 ہفتے میں 1 قرآن ہو جائے گا، نہیں تو کم سے کم رمضان کے مہینے کے اندر 1 قرآن تو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ درود آپ کی خدمت کے اندر پیش کرتے رہے۔ یہ ساری عبادات اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کرتے رہیں گے، زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ اس کے ذریعے سے روزے کا جو مقصد ہے وہ ہماری زندگی کے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے وقت کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی ایک ایک گھڑی صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لا یعنی سے بچنے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔